اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بہت دل برداشتہ افراد کا قول ہے، ہم مٹی سے تخلیق ہوئے لوگ، پھر ہم میں پھول کیوں نہیں کھلتے؟ اچھے اخلاق کے حقدار سب سے پہلے والدین ہیں۔ اگر آپ والدین کے ساتھ اچھے نہیں تو باقی جس کے ساتھ مرضی نیکیاں کرتے پھریں کوئی فائدہ نہیں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے تہجد کی عبادت۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیجیے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہم سے جڑ جائیے۔ اپنی زندگیوں میں تہجد پڑھنے کا معمول بنائے، دل سے، خوشی سے، احترام سے اس وقت تک اپنے رب کے ہاں سربسجود ہو جایا کریں جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں مزے سے سو رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ وہ وقت ہے جس میں ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اپنی ہر وہ بات منوا سکتے ہیں جو اب تک پوری نہ ہو سکی، جس کو پانے کے لیے آپ رات دن پریشان ہیں۔ اللہ پاک بھی تو کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا، جب وہ خود کہہ رہا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب مکمل خاموشی ہو اور آپ اکیلے میں اپنے رب کے آگے سجدے میں جائیں اور ایسے ہی اپنی ساری داستان کھول کر اس کے سامنے رکھ دیں، اور خاص طور پر اس وقت جب مکمل خاموشی ہو اور آپ اکیلے اپنے رب کے آگے سجدے میں جائیں اور ایسے ہی اپنی ساری داستان کھول کر رکھ دیں، چہرے پر آنسو کے مٹے ہوئے نشان ہوں اور رونا آ رہا ہو تو کیسے نہ سنے گا وہ، کیسے وہ قبول نہ کرے گا ہماری دعا۔ مایوس مت ہو، آپ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ وہ رب ایسے ہی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتا، اس کے بہت وسیع خزانوں سے مانگا کرے، جس میں سے وہ دے بھی دے تو ذرا بھی کمی نہ آئے۔ تہجد کے سجدے اللہ پاک سے ہماری بات منوا کر ہی رہتے ہیں۔ آپ کو اپنے رب پر بس پختہ یقین اور کامل یقین رکھنا ہوگا۔ اگر آپ کو فجر کی نماز سے پہلے جاگ ہو جاتی ہے تو سمجھیں آپ کو آپ کے رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ اللہ کو اپنے ہر پلان، یہاں تک کہ دین اور دنیا دونوں کا حصہ بناتے ہیں تو اللہ اس کو آپ کے لیے بہترین انداز سے مکمل کروا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کو اپنے ہر کام یعنی عبادات سے الگ جائز نیک کام میں اپنے پارٹنر بنانے میں شرماتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کا نام صرف ثواب یا سزا دینا ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ پرسیپشن رکھنا غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں ہے، اس کی دنیا کبھی ایک حال میں نہیں رہتی۔ اس کائنات میں ہر دن تبدیلیاں ہو رہی ہے۔ آج کوئی غریب ہے تو کل امیر ہوگا، آج کسی کے پاس گھر نہیں تو کل گھر ہوگا، آج بیمار ہے تو کل صحت مند ہوگا، آج دعا سنی نہیں گئی تو کل ضرور سنی جائے گی، آج بزنس میں لاس ہوا ہے تو کل ضرور پروفٹ ملے گا۔ اللہ کو اپنے پلان کا حصہ بنائیں گے تو اللہ اس میں عافیت ڈال دیتا ہے۔ اللہ اس کا ملے نہ ملے، اللہ مل ہی جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ تہجد کی کہانی۔ اگر تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے تین دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل، اور تین دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ اب یہاں ہم تہجد میں اٹھنے کا ایک بہترین نسخہ بتاتے ہیں۔ مجھے رات کو 3 بجے اٹھا دینا، نماز فجر یا تہجد کے لیے اٹھنا ہر انسان کے لیے دقت کا باعث بنتا ہے۔
جب آپ بستر پر لیٹ جائیں تو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اور بعد ازاں اپنا نام لے کر کہیں کہ مجھے فلاں وقت اٹھانا، انشاءاللہ مقررہ وقت آٹومیٹکلی آنکھ کھل جائے گی اور آپ نماز تہجد اور فجر دونوں ادا کر سکیں گے۔ تہجد کا پلڑا تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا، تو مانگ لو، ابھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ تہجد کی نماز کیوں؟ تہجد کی نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، اللہ کا فیورٹ بننا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ تہجد کی نماز سے انسان دنیا کی محبت سے بچتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو پڑھنے والا اللہ کو کتنا عزیز ہوگا۔ ایک محدث کا قول ہے، جو شخص رات کو نماز تہجد زیادہ پڑھے گا، دن کے وقت اس کا چہرہ خوبصورت اور حسین ہو جائے گا۔ معجزوں کا وقت، وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے، اور تہجد کا وقت تو ہے ہی معجزوں کا وقت۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ تہجد کی نماز، جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ چکے ہو، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟ بے شک اللہ اور تہجد، جس رات نیند نہ آ رہی ہو، اس رات اللہ چاہتا ہے مجھ سے میرا بندہ باتیں کرے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے، جو بھی من میں ہے وہ سب کہہ دے، آنکھوں میں جتنے بھی آنسو جو تم نے کب سے چھپائے ہوئے ہیں ان کو بہا دے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ اس کے در پہ جا کے صرف ایک بار بے شک ہلکا سا ہی کہہ دو، اللہ میرے پیارے اللہ، میں آ گئی، بس مجھے تھام لے، اپنی رحمت کے سائے میں مجھے سمیٹ لے، کوئی نہیں آپ کے سوا جو مجھے سنے، پھر تم دیکھنا کیسے وہ تھام لے گا، اور وہ رات تہجد کی رات سے بہتر کوئی رات نہیں۔